اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے اور ہر پریشانی و مشکلات دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا سے منہ پھیر کر ہمیشہ آخرت پر توجہ دی جائے، قبر کے لیے زاد راہ حاصل کیا جائے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جہل و نادانی کی تاریکیاں قرآن کے ذریعے دور ہوتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تنہائی میں خدا کی نافرمانیوں سے ڈرو، کیونکہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ اچائی اچائی نہیں جس کے بعد آتش جہنم ہو، اور وہ برائی برائی نہیں جس کے بعد جنت ہو، کیونکہ جنت کے علاوہ تمام آسائشیں حقیر اور جہنم کے علاوہ تمام بلائے عافیت ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، زمانہ بدن کو پرانا کر دیتا ہے اور خواہشات کو نیا، موت کو قریب بنا دیتا ہے اور تمناؤں کو دور۔ یہاں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھی خستہ حال رہتا ہے، اور جو اسے کھو بیٹھتا ہے وہ بھی تکن کا شکار رہتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمام آنکھیں روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، وہ آنکھ جو خدا کی خاطر شب بیداری کرتے ہو، وہ آنکھ جو خوف خدا کی وجہ سے دنیا میں روتی رہی ہو، وہ آنکھ جو خدا کے محرمات کے سامنے بند ہو جاتی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص میں کنجوسی، حسد اور بزدلی ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی 4 آدمی کسی بات پر متفق ہو کر دعا کریں گے تو ان کے متفرق ہونے سے پہلے دعا قبول ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔